پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اسمبلی میں حال ہی میں حد تک عزت کا ایک نیا قانون منظور کیا ہے، جس کے تحت حکومت ایسے خصوصی ٹرائیبیونلز بنا پائے گی جو 6 ماہ کے اندر اندر ایسے افراد کو سزائیں دے گی جو فیک نیوز بنانے اور پھیلانے میں ملوث ہوں گے۔ یہ سزا 30 لاکھ روپے تک ہرجانے کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور ہرجانے کی یہ سزا ٹرائیبیونل ٹرائل شروع ہونے سے قبل ہی حد تک عزت کی درخواست موصول ہونے پر عبوری حکم نامے میں سنا سکتا ہے۔ ٹرائل کے بعد جرم ثابت ہونے کی صورت میں عبوری طور پر لی گئی ہرجانے کی حتمی رقم میں شامل کر لی جائے گی، اور ہرجانے اور قانون کارروائی کے علاوہ یہ ٹرائیبیونل ایسے شخص کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ یا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جس کے استعمال کے بعد مبینہ حد تک عزت کی گئی ہو، اس کو بند کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ حد تک عزت یا ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 کے تحت ان حد تک عزت ٹرائیبیونلز کو انتہائی بااختیار بنایا گیا ہے، جن کی کارروائی کو روکنے کے لیے کوئی عدالت حکم امتناع جاری نہیں کر پائے گی۔ اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی جو جماعت ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف، حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے علاوہ صحافی تنظیموں نے بھی اس قانون کو منظور کیے جانے کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صحافتی تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون پاکستان میں آزادی جو اظہار رائے ہے، اس کا آئینی حق کے خلاف ہے، اور بہت سارے لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں موجود صحافیوں نے اس بل کے منظور کیے جانے کے بعد موقع پر ہی پنجاب اسمبلی سے بھی احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا تھا۔ تاہم پنجاب حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس قانون کا مقصد فیک نیوز کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ یہ قانون کس کے لیے ہے، ایک سوال یہ بھی ہے۔ تو پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پر موجود حد تک عزت قانون 2024 کے مسودے کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص جس کو لگے کہ اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ سول قوانین کے تحت مبینہ حد تک عزت کرنے والے کے خلاف کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے اسے یہ بھی ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کی ساکھ کو حقیقی طور پر کتنا نقصان ہوا ہے۔ مسودے کے مطابق اس قانون کے دائرہ اختیار میں ہر وہ شخص آئے گا جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کے ذریعے عوام تک پہنچانے کے مقصد سے تصاویر، آوازیں، اشارے، علامات یا تحریریں نشر کرے گا۔ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور اپلیکیشنز میں فیس بک، ایکس، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک وغیرہ تمام تر اپلیکیشنز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کس قسم کا مواد جو ہے وہ حد تک عزت کے زمرے میں آیا جائے گا۔ تو پنجاب میں منظور کیے جانے والے نئے قانون کے مطابق حد تک عزت سے مراد غلط یا جھوٹ پر مبنی بیانات کے اشاعت، نشریات اور تمام تر وہ چیزیں جو پھیلائی جاتی ہیں، اور کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کو لگے کہ اس کی ساکھ مجروح ہوئی ہے یا اسے دوسروں کی نظروں میں گرایا گیا ہے یا اس سے غیر مصنفانہ تنقید اور نفرت کا نشانہ جو ہے وہ بننا پڑا ہے، تو قانون کے مطابق ہر ایسا جو بیان حد تک عزت کے زمرے میں آتا ہے، چاہے اس کا اظہار زبانی کلامی کیا گیا ہو یا پھر تحریری یا تصویری شکل میں کیا گیا ہو، چاہے اس کے لیے عمومی ذرائع کا استعمال کیا گیا ہو یا پھر اس کے اظہار کے لیے الیکٹرانک یا دیگر جدید میڈیم جو ہیں وہ مختلف ذرائع استعمال کیے گئے ہوں، جس میں اپلیکیشنز ہیں، ویب سائٹس موجود ہیں، تو قانون کے مطابق اس میں وہ بیانات اظہار میں بھی شامل ہوں گے جو کسی مخصوص جنس سے تعلق رکھنے والے افراد یا اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف کیا گیا ہوگا۔ تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ ٹرائیبیونل کس طرح کام کرے گا، اور حد تک عزت قانون کے مطابق حکومت جو ہے اس قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ جتنے ٹرائیبیونل ضروری سمجھے گی وہ قائم کر سکتی ہے، اور اس کے ممبران جو ہیں وہ مقرر کر سکتی ہے۔ ٹرائیبیونل کا جو ممبر ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے مقرر کیا جائے گا۔ جہاں ممبر عدلیہ سے ہوگا وہاں چیف جسٹس 3 نام حکومت کو بھجوائے گا، اور وہ ایک ممبر کو جو ہے وہ مقرر کرے گا، اور جہاں ممکنہ ممبر کا تعلق وکلا برادری سے ہوگا وہاں حکومت چیف جسٹس کو 3 نام تجویز کرے گی۔ اگر وہ کسی بھی نام پر اتفاق نہیں کرتے تو چیف جسٹس جو ہیں وہ نام حکومت کو واپس بھجوائیں گے، جو ایک نئی لسٹ بھیجی جائے گی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جو ہے وہ پہنچے گا جب تک ایک نام پر اتفاق نہیں ہو جاتا۔ تو حکومت ٹرائیبیونل کا جو دائرہ کار ہے اس کا تعین کرے گی۔ حد تک عزت ٹرائیبیونل جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر شکایت پر فیصلہ دینے کا پابند ہوگا، اور کوئی بھی شخص مبینہ حد تک عزت کے واقعے کے 60 دن کے اندر ٹرائیبیونل میں شکایت جمع کروا سکتا ہے۔ درخواست گزار کو حد تک عزت کے دعوے کو حقائق کے ساتھ بیان کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی وہ گواہان بھی جو ہے وہ بیان حلفی بھی جمع کروانا ہوگا۔ اس کو درخواست میں اس بیان کو واضح طور پر بتانا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ اس کی ساکھ مجروح ہوئی ہے وہ کتنا ہرجانہ لینا چاہتا ہے۔ تو ٹرائیبیونل سمیت جو ہے اس کام کا جو ذریعہ ہے وہ اس شخص کو طلب کرے گا جس کے خلاف الزام عائد کیا گیا ہے۔ اپنا دفاع کرنے کے لیے وہ شخص پہلی پیشی کے 30 دن کے اندر ٹرائیبیونل سے اپنے خلاف الزامات کا دفاع کرنے کی اجازت لے گا، اور ٹرائیبیونل 60 دن کے اندر درخواست کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ آئینی عہدوں پر جو فائز افراد ہیں
ان کے لیے مختلف طریقہ کار کیوں ہے. تو جو حد تک عزت کے قانون کے مطابق اگر حد تک عزت کی درخواست کسی ایسے شخص کے خلاف ہے جو کسی آئینی عہدے پر فائز ہے تو اس کے خلاف کارروائی ٹریبیونل نہیں کرے گا بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک سنگل ممبر خصوصی بینچ کرے گا. آئینی عہدے پر حامل افراد جو ہیں وہ اس میں صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ججز ہیں اور افواج کے سربراہان وغیرہ بھی شامل ہیں. تو قانون کے مطابق آئینی عہدیداروں پر فائز افراد کے خلاف درخواست کارروائی تو کی جائے گی لیکن لاہور ہائی کورٹ کا سنگل ممبر بینچ جو ہے وہ کرے گا، جس کی تشکیل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کریں گے. تاہم اس کی کارروائی کے لیے وہی اصول اپنائے جائیں گے جو اس قانون کے تحت باقی ٹریبیونل کر رہے ہوں گے. اور ایک سوال بہت اہم یہ بھی ہے کہ یہ اظہار رائے اور اختلاف رائے کی آزادی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. تو پاکستان میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اور مختلف قسم کے لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، وہ پنجاب میں جو اس وقت منظور کیا گیا ہے قانون حد تک عزت 2024، اس قانون پر شدید تفتیش کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. اور جہاں تفتیش کرنے کا کہہ رہے ہیں وہاں وہ تشویش کا بھی شکار ہیں. تو انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ قانون کا مواد جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قانون میں حد تک عزت نے کے دعووں کا جو فیصلہ ہے وہ ایک موادی ڈھانچہ تجویز کیا جائے گا. اور اس سب معاملے کے بعد بہت سارے لوگ اس وقت جہاں صحافی تنظیمیں موجود ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن کی بات کی، بہت سارے لوگ اس سارے معاملے کو لے کے احتجاج بھی کریں. تو قانون کے مسودے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت سارے جو صحافی افراد ہیں اور اس کے علاوہ دیگر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ 30 لاکھ روپے ہرجانے کا عبوری حکم نامہ سنا سکتا ہے اور اظہار رائے اور اختلاف رائے کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. اور امکان یہ ہے کہ جو احکامات معین کیے گئے ہیں اس کا طریقہ کار اور پیروی جو ہے وہ مصنفانہ نہیں ہوگا. تو اس طرح بے شمار قسم کے لوگ ہیں جو اس کا احتجاج کر رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھ. اب سوال یہ ہے کہ صحافی اس پہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ تو لاہور میں صحافی تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ان کے ساتھ مشاورت کے لیے مناسب وقت نہیں دیا اور ان کے بغیر ہی قانون پاس کر دیا. اس قانون کے منظور کیے جانے کے بعد اسمبلی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے والے صحافی نے اسمبلی کی سیڑھیوں پر قانون کے خلاف احتجاج کے نعرے بھی لگائے اور وہاں پر احتجاج بھی کیا. اور پھر لاہور پریس کلب کے جو صدر ہیں ارشد انصاری، انہوں نے بھی اس موقع پر صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک مشاورت کی، تاہم حکومت نے اس کی تجویز کو نہیں مانا جس میں کہا گیا تھا کہ اس قانون کی منظوری کو 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جائے. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی مشاورت کر لیں اور پھر اس کے بعد اسمبلی میں پیش کیا جائے. تو پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز، انہوں نے اس حوالے سے ارشد انصاری کو کہا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے سابق حکومت تھی اور الیکٹرک کرائم ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی تو مریم نواز نے احتجاج کرنے والے صحافیوں کے احتجاج میں شامل ہوئی تھیں. اور اب وہ اپنی جماعت کی جو حکومت ہے مرکز میں اور پنجاب میں ایسے قوانین لا رہی ہیں جن کا مقصد میڈیا کی زبان بندی کرنا ہے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ اس وقت جو ہے وہ مختلف ٹرولنگ برداشت کر رہی ہے اور دیگر معاملات برداشت کر رہی ہے، تو وہ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ قانون لے کر آئی ہے. تو پنجاب حکومت میں اس وقت قانون لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، ایک اہم سوال یہ بھی ہے. اور جو سوال کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ نون لیگ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا ٹائم جو اپوزیشن میں گزارا ہے تو اس سب معاملے کو لے کے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ پراپرگنڈا یہاں پر کیا جاتا ہے، یہاں پر خبر کچھ ہوتی ہے، فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، اس بات میں کوئی بھی دو رائے موجود نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے جو مختلف قسم کے یوٹیوبرز ہیں وہ آپ تک انفارمیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں پھیلاتے، آپ تک بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں پہنچتی اور منصوبہ آپ کا کچھ ہوتا ہے بتایا کچھ جاتا ہے، اور اس طرح کے بے شمار قسم کے واقعات آئے دن آپ کو دیکھنے کو نظر آتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں صحافی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی احتجاج جاری کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشنز ہیں اور دیگر NGOز اس وقت جو ہیں وہ احتجاج شدید قسم کا احتجاج کر رہی ہیں. تو اب دیکھنا ضروری ہے کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان اس سارے معاملے کو لے کر آگے کس طرح چلے گی.